اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میرا سوال اسلامک بینکنگ اور فائننس سے متعلق ہے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمان نے حکومت کی بینک کے متعلق اپیل واپس لینے کو کہا ہے. تو ایک طبقہ اسلامی بینکاری اور مالیاتی نظام پر انگلیاں اٹھائے ہوئے ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر خنزیر کھا رہے ہیں. آپ اہل علم کی کیا رائے ہے؟ دیکھو اہل علم سے ہی پوچھا جائے گا نا ان کی کیا رائے ہے. تو اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہم نے نیوٹرل ہو کے جو تحقیق کی ہے تو ہماری رائے میں بھی یہ جائز ہے. اس لیے نہیں کہ حضرت مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے, بلکہ نیوٹرل ہو کے جامعۃ الرشید کے ایک پورا پینل تھا جس نے 1 سال تک بینکنگ کو پڑھا ہے, جس میں میں بھی اس کا ایک ممبر تھا. تو ہمارے دورے ہوئے, پورا سسٹم جو ہمیں اشکالات تھے وہ ختم ہوئے ہمارے. تو پوری تحقیق کے بعد ہم نے فتویٰ دیا, میں نے بھی, کہ بھئی یہ شرعن کیا ہے, بولو جائز ہے. بنوری ٹاؤن کے علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے, ان کی اپنی تحقیق ہوگی. ایسے موقع پہ جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو آپ کو جس اسکالر کی بات پہ اعتماد ہو آپ اس کی بات پر عمل کر لیں. عوام کے پاس اس سے زیادہ کر نہیں سکتی. دوسرا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بینکنگ کے ماہر بھی ہیں, بہت زیادہ مہارت ہے ان کی, دنیا گھومے ہوئے ہیں, بینکنگ کو پڑھائے سمجھائے. باقی کوئی بنوری ٹاؤن کا عالم اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ عالم ہے نا, لیکن آج کل ایک عام اسکالر سے اعتراضات کر رہے ہیں مذہبی. وہ بھائی تمہیں کیا پتہ ہے یار, وہ کہتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. کسی چیز کو جائز یا ناجائز کرانے کے لیے صرف اتنی بات کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. اسلامک بینکنگ کی روح میں اور سودی بینکنگ کی روح میں بڑا فرق ہے. اسلامک بینکنگ میں لون ہے ہی نہیں, سمجھ میں ہر یہ بات, شاید لون کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لون نہیں ہے. وہ 6 عقود پر اس کی بنیاد قائم ہے, مضاربہ, مشارکہ, بیع سلم اور مرابحہ اور استثناء اور اجارہ. یہ پراپر عقود ہوتے ہیں باقاعدہ. اب دیکھنے میں ویسا ہی لگ رہا ہے نا, تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تبھی اسلامک بینکنگ کی جو فائنینسنگ ہے وہ بہت محدود پیمانے پر ہوتی ہے. عام بینکوں میں تو جب چاہو جتنا چاہو قرضہ اٹھا کے دے دیں گے. تو میں جانتا ہوں کچھ مذہب سے محبت کرنے والے بھی اسکالرز ہیں جو بیچارے نادان دوست کی طرح اسلامک بینکنگ کے خلاف کورٹ میں کیس کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اخلاص میں کیسا اس امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. انہوں نے کیس یہ کیا ہے اسلامک بینکنگ کے خلاف کہ یہ اور سودی بینکنگ ایک ہی ہے, لہذا اس کو پروموٹ نہ کرو, حالانکہ وہ مخلص لوگ ہیں. وہ بھائی ابھی الحمدللہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایکشن لیا ہے, کہا جاتا ہے اس پہ کہ یہ سودی بینکنگ کو ختم کرنا ہے. اور بھی ہمارے اسمبلیوں میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے, اور اب اس کے خلاف ایک مضبوط آواز. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جاتا ہے, جماعت اسلامی والوں کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کا, انہوں نے بھی بڑا اس پہ محنت کی ہے. تنظیم اسلامی کے جو شجاع الدین شیخ صاحب ہیں, ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اس میں سودی بینکنگ کے خلاف. تو ان سب کی محنت کا بھی پھل کھانے کا وقت آ رہا ہے, الحمدللہ آ رہا ہے وہ وقت. حتیٰ کہ جو سودی بینکنگ ہے وہ بھی, ان کو بھی ڈر ہو گیا کہ بیٹا یہ ہم سب کی یعنی سیٹ اپ ہی نہ بند ہو جائے, وہ بھی اب اسلامک ونڈو کھول رہے ہیں. لیکن اس موقع پر نادان دوست کی طرح ہمارے کچھ مذہبی محبت کرنے والے صحافی اسکالرز اٹھ رہے ہیں, اور وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, لہذا اسلامک بینکنگ پہ کو بین کیا جائے. اور جو سودی بینکنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں کہ ہاں بھئی ایک ہی چیز ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. تو جب تک آپ کے پاس پراپر علم نہیں ہے میرے بھائی, فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فتویٰ مفتیوں کا کام ہے, یہ صحافیوں کا کام, اسکالرز کا کام, انجینئروں کا کام, ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. آپ جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں. آپ بات سمجھانا بھی, بعض لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ آپ بٹھا کے. اب ایک آدمی میں ایک دیکھو 8 سال علم حاصل کیا ہم نے مدرسے میں, 1 سال دورہ حدیث, بلکہ 2 سال کا ہم نے دورہ حدیث کیا, حدیث کی شروحات پڑھی, سودی مسائل بھی, نکاح طلاق کے مسائل بھی, وراثت کے مسائل بھی, اور اخلاقیات کے مسائل بھی. پوری 10 سال میں نے, یا جتنے علماء ہوتے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, پورا ایک پراپر وے میں پھر 20 سال تک تحقیق کا کام کیا ہم نے, مسائل پہ ریسرچ کا. اس کے بعد آدمی ایک قابل ہوتا ہے جا کے کہ وہ کہیں تحقیق کر سکے. اور ایک آدمی جناب اس نے ساری زندگی انگلش پڑھی ہے, اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے پڑھا ہے تو کتابوں سے سرسری طور پر, ایک بیس ہے ہی نہیں. اس کو کیسے سمجھائیں, اس کو بندہ اس کی کھوپڑی میں بٹھائے کیسے یہ بات,
وہ ایک ڈاکٹر تھے, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا, انشاءاللہ شائع ہوگا. یو کے بڑے کووڈ پہ نا, کرونا پہ ان کی بڑی تحقیق ہے. میں نے کہا حضرت ایک صاحب ہیں, وہ بڑے زبردست مذہبی اسکالرز ہیں, ان کے اسکالر ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سمجھائیں. انہوں نے کہا میں مذہبی اسکالر کو کرونا نہیں سمجھاؤں گا بیٹھ کے, کوئی ڈاکٹر لاؤ میرے سامنے. تو کہنے یار میں مذہبی اسکالر کو نہیں, وہ اس کو میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں ہے, نہ اس کو ویکسین کا پتہ ہے ہوتا کیا ہے, تو میں کیا اس پہ اپنا دماغ کھپاؤں, میں کیوں سمجھاؤں ان کو بیٹھ کے. حالانکہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے دماغ کیوں, یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, میں کیوں اپنی کھوپڑی جو ہے نا میں ادھر ضائع کروں. انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتائیں, میں اس سے بحث کروں گا. تو اسی طرح ہر مسئلے پر ایک مذہبی اسکالر ایک عامی آدمی کے سامنے بحث نہیں کرتا, اس کو پتہ ہے اس کی کھوپڑی میں یہ بات اتارنا بہت مشکل ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اسٹیپ ہیں, جب تک یہ اس پہ نہیں آئے گا آگے. اب میں کسی انگریز کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دوں اسلام میں 4 شادیاں اور 18 بچے, وہ پہلے توحید پہ آئے گا نا میرے بھائی, بیسک چیزیں تو سمجھ یار, اس کے بعد نماز آئے گا. اب کوئی غیر مسلم ہندو الحمدللہ بہت سے آتے ہیں, یا مسلمان ہوتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, میں اس سے کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس بات پر کہ میں 4 شادیوں کو برحق جانتا ہوں, وہ ڈر جائے گا یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اس کی بیوی بھی ڈر جائے گی ابھی سے میرے میاں کو کیا سکھائی جا رہی ہیں. اب میں سمجھ ایکچولی یوں ہے, تو اس کے مینٹل لیول سے, حالانکہ اسلام میں ہے یہ, اس کو کوئی نکال تھوڑی سکتا ہے, لیکن پہلے تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے, اس کے بعد تو علم کا بھی ایک لیول ہے. ہم پہلے سال جب پڑھتے ہیں تو صرف عربی گرامر پڑھتے ہیں, اس میں ہمیں فقہ کی اور حدیث کی بھاری بھرگم کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. بہت معمولی سی ایک آسان سی کتاب ہوتی ہے, عربی سیکھو پہلے بھائی, اور چند حدیثیں فضائل سے متعلق, پھر آہستہ آہستہ دوسرے سال اس سے مشکل, پھر فقہ اور حدیث, پھر ہوتے 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 تفسیر, پھر بلاغت بہت, پھر اس کے بعد بھی جب فارغ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں جو فارغ ہوا ہے ابھی فارغ ہی ہے, وہ پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہے, ابھی تو کتابوں کا علم ہے نا, ابھی تو پریکٹیکل لائف میں تو پھر جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں ان کی تحقیق کروائی جاتی ہے. 15-20 سال کے بعد جا کے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب میں کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کی مجھ میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے, ورنہ اس پروسیس سے اگر نہیں گزرا ہے تحقیق کے نام پہ لوگوں کو الو بناتا رہے گا, اور اس سے بھی جو بڑے بے وقوف ہیں وہ الو بنتے رہیں گے, کہیں گے زبردست خاندانی بات کی ہے. ابے تمہیں خاندانی لگ رہی ہے نہیں خاندانی, کیونکہ تم اس سے بھی بڑے فارغ ہو. کسی عالم سے پوچھو کہے گا بالکل فارغ ہے, یہ فضول باتیں کر رہی ہے بیٹھ. اور کمال کی بات ہے یہ اسکالرز پھر کہتے ہیں ہم علماء کو نہیں مانتے, نہ علماء ہم مانتے ہیں, ہمیں اس پہ خوشی ہے. یہ خوشی کی بات نہیں, رونے کا مقام ہے کہ جن کی فیلڈ ہے وہ نہیں مان رہے تمہیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مجھے پوری دنیا کے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتے, میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. ابے جب تیری فیلڈ کے لوگ ہی نہیں تجھے مان رہے, اس کا جواب وہ ڈاکٹر یہ دے کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. اور بھائی سارے 2 نمبر ہیں, تو ایک امام مہدی سے بیعت ہے کیا تو جو اتنا نیک پیدا ہو گیا؟ یہ بول لے آدھے 2 نمبر ہیں, یہ بول لے 2/3 2 نمبر ہیں, 1/3 تو ٹھیک ہوں گے نا. تو کیا کہاں سے, کوئی مریخ سے پیدا ہوا ہے, کسی اور مٹی سے پیدا ہوا ہے؟ تو یہی مذہبی اسکالرز میں بھی چل رہا ہے. ایک حکیم اٹھ کے آئے گا یوٹیوب پہ, وہ ایسا پیش کرے گا میں ہی ہوں حکمت جس نے پڑھی ہے, باقی سارے کیا ہیں, اور وہ لہسن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے. لہسن کھانے سے یہ ہوتا ہے, اجوائن کھانے سے یہ ہوتا ہے, لونگ کے چند دانے کھا لو, اگر مر گئے تو مجھ سے پوچھنا کیوں مرے. لونگ کے فضائل, کچھ بھی نہیں ہوتا, پراٹھے کھایا کرو صبح صبح بیٹھ کے اور ورزش کر لیا کرو, تھوڑا سا بھاگ دوڑ لیا. جو صحت کے اصول 1400 سال پہلے تھے نا, آج بھی کیا ہیں وہی ہے. جدید تحقیق کوئی ایسی عجیب سی چیز نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہیں کیا بنا دے. دیکھو انسان جدید ہے یا قدیم ہے, تو قدیم میں جدید تحقیق کہاں سے چلے گی؟ ہر یوٹیوبر نے جدید تحقیق کے نام پہ الو بنایا ہوا ہے بیٹھ کے. ابے انسان تو ہزاروں سال پرانا جو آدم کے دور کا تھا وہی آج ہے, تو وہی جو پہلے صحت کے اصول تھے آج بھی کیا ہیں وہی. ہاں اتنا ضرور جدید تحقیق سے فائدہ ہوتا ہے, کچھ خوراکیں ایسی آ گئی ہیں جن میں انسان نے بڑی مصنوعی تبدیلیاں کی ہیں, وہ جدید تحقیق سے پتہ چل جائے گا یہ 2 نمبر ہے. جیسے گندم جو آج کی آ رہی ہے وہ جدید تحقیق بتاتی ہے یہ وہ والی گندم نہیں ہے جو آپ کے نانا نے کھائی ہے, جس کو کھا کے ہمارے نانا 99 سال تک زندہ رہے تھے. وہ تو یہی کھاتے تھے نا, لیکن وہ زیادہ عرصہ انہوں نے وہ کھائی ہے, آخر میں آ کے یہ کھائی ہے. اگر یہ نہ کھاتے ہو سکتا ہے 199 میں جاتے. تو جدید تحقیق سے تھوڑی بہت جو جدید چیزیں ہیں وہ تو پتہ چل جائیں گی میرے بھائی. باقی صحت کے اصول جو 1400 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں. اور ہمارے پاس تو اسلام ہے یار, صحابہ کی صحتیں ہیں, نبی کی صحتیں, جو ان کی طریقے ہیں. ہاں جدید تحقیق سے علاج کے طریقے بہرحال جدید دریافت ہوئے. میڈیکل سائنس میں جدید تحقیق سے فائدہ اٹھائیں گے کہ بھئی کینسر کا علاج آ گیا. پہلے یہ
ریڈیو تھراپی نہیں تھی, کیمو تھراپی نہیں تھی, کینسر کا مریض مر جاتا تھا. اب یہ کہ ریڈیو تھراپی ہے اور کینسر کے اتنے پیشنٹ بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ قدیم طریقے سے زندگی گزارتے تھے لوگ. لیکن بہرحال علاج میں سائنس نے ترقی کی ہے بہت زیادہ, تو علاج میں تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل لائف میں آپ جدید تحقیق کے بجائے قدیم پہ ہی چلو تو میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے آپ کو. ڈاکٹروں کی اپنی صحت دیکھ لو یار, کوئی خاندانی صحت ہے سوائے چند ایک ڈاکٹروں کے؟ زیادہ تر تو وہی جتنے میں ہم مر رہے ہیں اتنے میں ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں. حکیموں کی میں نے دیکھے 99 سال 100 سال. میں مانتا ہوں حکیموں میں زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں آج کل, اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر. لیکن کمبخت ہوگا فراڈی, عمر کمبخت کی 100 سال ہوگی, اپنے اوپر فراڈ نہیں کر رہا ہوگا وہ. میں نے ڈاکٹر 100 سال کے نہیں دیکھے, حکیم دیکھے ہیں. حالانکہ جدید تحقیق کس کے پاس ہے ڈاکٹر. وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ حکیموں کی تحقیق زبردست ہوتی ہے, نا 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 نا. حکیم کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ پرانے جو صحت کے بنیادی اصول ہیں ان پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کے پاس بہت زیادہ کوئی جدید تحقیق ہوتی نہیں ہے. وہ رات کو جلدی سو جائے گا, صبح جلدی اٹھ جائے گا, فجر کی نماز پڑھے گا, واکنگ کرے گا یا جاگنگ کرے گا. 4 شادیاں بھی کرتے ہیں زیادہ تر حکیم لوگ, دیکھے ہیں میں نے. اور خوراک تھوڑی کھائے گا, 2 ٹائم کھائے گا. حکیم محمد سعید صاحب پتہ ہے آپ کو, میں ان کے قریبی دوست سے ملا, قریبی دوست سے, ماشاءاللہ وہ بھی 95 سال کے. تو میں نے کہا, اور بڑے صحت مند باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت 90 یا 95 کے تھے. میں نے کہا اس عمر میں آپ کی ماشاءاللہ ایسی صحت؟ انہوں نے کہا میری حکیم سعید صاحب سے بچپن سے دوستی تھی. کہہ رہے ہیں حکیم سعید. میں نے کہا حکیم, اچھا حکیم سعید صاحب کی جو ایسی خاندانی صحت تھی کہ آپ کو ان کے میں حالات بتاؤں آپ بولو گے شاید میں غلط بول رہا ہوں. وہ اس بڑھاپے میں 2 گھنٹے لانگ ٹینس کھیلتے تھے. 78 یا 78 میرا خیال ہے. وہ تو شہید کر دیا ان کو. وہ کیا تھا, قدیم تحقیق پہ ہی چل رہے تھے وہ. 2 ٹائم کھانا, چائے. کہتے ہیں حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتہ کیسی ہوتی ہے, اور ہماری ہر تھوڑی دیر میں دماغ کھوپڑی کو سیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ چائے چاہیے. اس میں چینی الگ جا رہی ہے, کیفین الگ جا رہی ہے, اور یہ جو دودھ ہے جو گائے کا نہیں ہے, رپورٹ ہے کہ گائے کا ہے, لیکن جب گہرائی میں گھسو گے تو گوالے کا زیادہ ہے, گائے کا اس میں کم ہے, اور ڈبے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل. وہ کہتے ہیں مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کہ کیسا ہے. حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں. ایسی خاندانی صحت ماشاءاللہ. کیا تھا کہ مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے. کہتے ہیں زندگی بھر جب سے 24-25 سال میں حکیم بنے نا, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ رات مغرب کے بعد کچھ نہیں, بس ہلکا پھلکا. صبح ناشتہ وہ بھی میرا خیال ہے 10-11 بجے کھاتے تھے. 2 ٹائم کا کھانا پوری زندگی, اور رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. تو یہ قدیم طریقہ تو یہی ہے نا, سمجھ رہے ہو. اور کوئی خاص پرہیز نہیں, بس کم کھانا ہے, 2 ٹائم کھانا ہے. وہی گھر میں روٹی, وہی دہی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, گھر میں کوئی حلوہ گھر کا بنا ہوا ہے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں. کیسی بہترین ماشاءاللہ ان کی صحت تھی ایسا. اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں, دن بھر اتنی مصروفیت, 20 شعبوں میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا تھا, اور ہر شعبے کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے. اور نماز کے ایسے پابند تھے. ان کے خادموں نے بتایا کہ میں 5 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, 5 سال میں ایک دفعہ میں نے نہیں دیکھا کہ نماز میں 5 منٹ باقی اور 5 منٹ پہلے ان کا دایاں قدم مسجد کے اندر نہ آ گیا ہو. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 ٹائم نماز میں نا, ہر نماز میں 5 منٹ پہلے مسجد میں جانے کا ان کا معمول تھا. کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ 4 منٹ پہلے کبھی گئے ہوں. اور کوئی ٹائم دیتے تھے نا کسی کو کہ میں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنا ہے. کہیں ربن کاٹنا ہے, افتتاح کرنا ہے, ان کا ٹائم دیا, وہ گئے ربن کاٹ کے آ گئے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا ربن لاؤ, ادھر باندھا, کٹک چلے گئے. لوگ کہنے جی آج حکیم سعید صاحب نے آنا ہے, پتہ نہیں ٹائم, وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں. بھائی وہ ٹائم کے پابند ہے, وہ اپنے ساتھ ربن لے کر آئے تھے, یوں لگایا, کاٹ کے چلے گئے. گوگل میپ نہیں تھا اس زمانے میں, تو وہ ٹائم کی پابندی ایسے کرتے تھے کہ کہیں ایونٹ ہے نا, کل 10 بجے پہنچنا ہے, تو ایک دن پہلے خادم کو بھیجا کہ وہ جگہ دیکھ کر آؤ, ایڈریس تلاش کر کے آؤ, اور دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں, تاکہ کل ہم اسی حساب سے پہنچیں, لیٹ نہ ہو ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات, تاکہ ہم لیٹ نہ ہوں اور ایڈریس تلاش کرنے میں ٹائم ضائع نہ ہو.
تو کیسی ایکوریسی ان کی زندگی میں. وہ تو حکیم تھے, وہ ڈاکٹر تھوڑی تھے. تو اور پھر یہاں انہوں نے دارالعلوم کورنگی کا آڈٹ وہ کیا کرتے تھے, علماء سے بڑا گہرا تعلق تھا ان کا, تو ان کو شہید کر دیا. اتنی بڑی یار, ایک وہ پیپسی اور اس کا آلٹرنیٹ ایک کولڈ ڈرنک نکال رہے تھے کہ ایسا کولڈ ڈرنک مارکیٹ میں لے کر آؤں گا, مزہ کولڈ ڈرنک والا ہوگا لیکن صحت کے لیے نقصان دہ کے بجائے کیا ہوگی, وہ فائدہ مند ہوگی. تو ایسی ایسی ان کی خدمات تھیں. ہمارے کراچی والوں نے ان کی قدر نہیں کی. کراچی نے اپنوں کا, بڑے بڑے لوگوں کا خون بہایا بھائی, بھائی بہت خون بہایا. تو اور یونائٹڈ نیشن سے حکمت کو بھی انہوں نے منظور کروایا. یونائٹڈ نیشن نے حکیمی طریقہ علاج پر کو بین کر دیا تھا, اس پہ بھی کیس لڑا. تو ان کا حکیموں پر بھی احسان ہے, لیکن حکیموں کی 2 نمبری آپ دیکھو, اللہ ماشاء اللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں جو بات کو سمیٹتا ہوں, یہ بس باقی پرچیاں بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا ہے. تو حکیموں کی صحتیں ہم نے بہت اچھی دیکھی ہیں, حالانکہ ترقی میڈیکل سائنس نے کی ہے. وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے میڈیکل سائنس نے ترقی میں مانتا ہوں بھائی, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ایسے ایسے علاج دریافت ہو گئے ہیں, بڑے سے بڑی بیماریوں کو بندہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن حکیموں کی صحتیں اچھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل نیچرل ہوتا ہے. وہ کچھ زیادہ جدت کے قائل بولو نہیں ہوتے, نیچرل. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, خوش رہنا. ڈاکٹر کو تو ٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ آج پیشنٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. صحیح ہے نا. اچھا, حکیموں کی بیویاں بھی اکثر دیہاتی ہوتی ہیں, تھوڑا بہت کھلا دو اس پہ بھی راضی. ڈاکٹر نے شادی بھی اتنی اونچے مالدار عورت سے کی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے پیشنٹ چاہیے. آج 20 بندے نہیں آئے نا, دہاڑی آپ کی نہیں بنے گی گھر میں, جو میرے خرچے پورے نہیں ہوں گے. ڈاکٹر پھر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, اکثر دیکھا ہو, ٹینشن ختم کرنے. حکیم نہیں میں نے دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے. اس پہ لکھا ہے کہ کینسر, خود لکھا ہوگا ڈاکٹر نے, کینسر پیدا ہوتا ہے, پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ, لیکن کہتا ہے ہوتا ہے ابھی تو ٹینشن پیدا ہو رہی ہے, اس کو تو ختم کروں میں. رات کو 3-3, 4-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہو آپ, تو سو گے کس وقت آپ یار. نہ ڈاکٹروں کی زندگی میں ورزش ہے, نہ ڈاکٹروں کی زندگی میں رات کو جلدی سونا ہے, نہ صبح جلدی اٹھنا ہے. بہت سے تو پیتے بھی ہیں, سب نہیں پیتے بھائی, چند ایک لوگ ہیں پیتے بھی ہیں, پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے, ماڈرن آدمی ہے, پیتا ہے. تو یہ جو ہے نا ان کا ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ ہم یہ مولویوں کی طرح دقیانوس نہیں ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی چلے گا, سب چلے گا. اللہ ماشاء اللہ, سب زیادہ تر ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے میرے بھائی. تو جب پیے بھی رہے ہو, سگریٹیں بھی چل رہی ہیں, اور اتنی ٹینشن بھی آپ لے رہے ہو. ایک ڈاکٹر بیچارے رات کو کلینک بند کر کے آتے تھے, کتے ان کو گھر چھوڑنے آتے تھے بھاگتے ہوئے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے وہ. تو اتنی ٹینشنوں میں تو میرے بھائی پھر تو کہاں سے عمریں لمبی ہوں گی. وہی ٹینشن آگے پیشنٹ کو بھی پارسل ہو رہی ہوتی. اور ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے, صحت ایک طرف, لیکن ان کو فوری ٹینشن ختم کرنی ہے, چاہے کینسر ہو جائے. سگریٹ پیتے ہیں نا نوجوانوں, میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں. ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ایک آدمی دکان پہ گیا تو اس سگریٹ خریدی, اس کمپنی نے لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ ہے. فوراً اس نے واپس کی, بولا بھائی وہ کینسر والی دے دے تو. اس کو مردانہ کمزوری برداشت نہیں ہے, کینسر کیا ہے, ابے یہ نہیں مجھے کینسر والی دے دے. وجہ کیا ہے کہ یار تھوڑے دن جئیں گے عزت کے ساتھ, کینسر سے مر جائے نا. میرے بھائی پہلے تو زندگی ہے اللہ کے بندو. تو میں اس لیے کہتا ہوں ڈاکٹروں سے اور حکومت سے کہ اگر تم سگریٹ لوگوں سے چھڑوانا چاہتے ہو تو یہ مت لکھو یہ کینسر پیدا کرتی ہے, یہ لنگس کو تباہ کرتی ہے, پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کرتی ہے. قوم کہتی ہے بیڑا غرق ہو جائے, گردے خراب ہو جائیں, پھیپھڑے خراب ہو جائیں, مر جائیں. اس پہ یہ لکھ دو کہ خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے کیا ہے, پھر دیکھو کوئی بھی نہیں خریدے گا, کوئی بھی نہیں خریدے گا. جس کو چورن بیچنا ہوتا ہے اس نام سے بیچ. بہت ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.